الرحمن الرحیم تمام معززین بزرگ نوجوان بچے میرے لیے سب قابل احترام ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. کیا ہم نے ملک پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں کا ہر ادارہ چور ہو, کسی غریب امیر کی عزت محفوظ نہ ہو, ہر بندے کو زبردستی حرام کھلایا جائے. ہمارے یہ چھوٹے ملازم جو نوکریاں کرتے ہیں, ان کے اوپر جو آقا بیٹھے ہیں زبردستی ان کو رشوت لینے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. کیا اس لیے بنایا تھا ہم نے کہ کوئی غریب زمین کا ٹکڑا لے گا تو تحصیلدار پٹواری ہماری کھال اتار لیں گے؟ کیا اس لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی ہماری چوری بھی ہوگی تو ایک اور فورس نکلے گی جو ہمارے گھر اجاڑ دے گی, بقایا رقم وہ لے لیں گے؟ کیا ہم اپنے ایم پی ایز ایم این اے اس لیے چنتے ہیں کہ تھانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری چوری ہونے کے بعد بھی ہم پہ ڈاکہ ڈالیں؟ کیا ہم نے ایم پی ایم این ایز ہم اس لیے چنتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی معاملہ پڑ جاتا ہے تو ان کے نافذ کردہ, ان کے تیار کردہ ٹاؤٹ پہلے میدان میں ہوتے ہیں, آدھے اپنی جیب میں, آدھے کسی اور کی جیب میں, آدھے کسی اور کی جیب میں. اس کے بعد جو اس سے بھی بڑا ظلم کرتے ہیں وہ ہمارے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سڑکات, یہ گلیاں, یہ نالیاں, یہ سولنگ, یہ سب کچھ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے بنتا ہے. ٹیکسز ہمارے اوپر اتنے لگ گئے ہیں کہ غریب کا جینا دوبر ہو گیا ہے, اور اوپر سے اگر کوئی سولنگ دیتا ہے یا نالی دیتا ہے تو ساتھ ہی ووٹوں کا وعدہ بھی لیتا ہے, ضمیر بھی خریدتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتا, جو میں کہوں گا وہی اچھا ہوگا. یہ ہے ان کی کارکردگی, جس کارکردگی پہ یہ ووٹ مانگتے ہیں. اپنے باپ کے گھر سے پیسے نہیں لاتے. ہمارے ٹیکسز قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ سب کو اور مجھ کو بھی پتا ہے کتنا قرضہ ان کے پیٹوں میں چلا دیا ہے, ہمارے غریبوں کو مقروض کر دیا گیا ہے. یہ پیسے وہاں سے پہلے تو ٹیکسز ہمارے اکٹھے کرتے ہیں, ادھر سے قرضہ لیتے ہیں, جب وہ خزانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں 1000 جگہ سے پروسیس کے ساتھ گزرتے ہیں, اور ہر جگہ پہ بیٹھا چور اپنی جیب میں پیسے ڈالتا ہے. پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر بھی واپسی پہ ایکسین لے کے ایم پی اے, ایم این اے, ٹھیکیدار تک یہ کارکردگی والوں نے اپنے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں. میں صبر کر دیتا ہوں, آپ کے بھی ہمسائے میں ہوگا ان کا کوئی ٹھیکیدار. یہ ہے ان کی کارکردگی, جو کارکردگی کے پہ ووٹ مانگتے ہیں. لیکن اس لیے تو ہم نے پاکستان بنایا ہی نہیں تھا. یہ ان کی بات بھی, ان کے اوپر بھی آقا بیٹھے ہیں. یہ سازشیں پیچھے سے ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں بننے والی حکومتیں امریکہ سے ترکیب دی جاتی ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں. ان کے پیچھے سب جانتے ہیں اسرائیل ہے, یہودی لابی ہے. وہاں سے یہ پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو کہ ضمیر خرید کر ان کو بے ضمیر کر دیا جائے, ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھنے لگ جائے. نہ ان کے پاس کوئی شعور ہو, ان کو ایک ہی بات ہو کہ ہم نے پیٹ کس طرح پالنا ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر انگریز کی طرح, جب انگریز افسر آتا ہے, چاہے ہمارے اوپر وہ غاصب ہے, ہمارے ہی خزانے لوٹ رہا ہے, لیکن ساتھ بیٹھنے والا بڑی عزت محسوس کرتا ہے کہ ہائے میں تو فلاں افسر کے ساتھ بیٹھ گیا, میں تو فلاں ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا, میں تو فلاں چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا. شرم آنی چاہیے ان کو. اگر بیٹھنا ہے تو کسی ایماندار شخص کے ساتھ بیٹھیں, اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں, اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے پہ فخر کریں جو میرا اور آپ کا دوست ہو, جو ہمیں گدوں کی طرح نہ نوچے بلکہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کام کریں. فخر ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں پہ ہونا چاہیے. آپ سب کو یہ بھگتا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانتے ہیں. آپ ایسے پہلے بھی بہت سے دور آئے ہیں, یہ ابھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی دنیا میں اس طرح کے چور لٹیرے اوپر سے غریب بن کے کہ ہم بڑے ایماندار ہیں,
یہ شہنشاہ تعمیرات بنے پھرتے ہیں، جیسے باپ کے گھر سے تعمیر دی ساری تعمیرات کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں اس شہنشاہ سر سید کی بات، میرے گاؤں میں 90 ML میں ڈگری کالج بنا برائے خواتین، جائیں پوچھیں جمیل قریشی سے جو ڈی او کالجز تھا، جو اس وقت ڈی او کالجز کے عہدے پر بیٹھا تھا، اس کی مسز بھی پرنسپل گورنمنٹ کالج لیا تھی۔ اس بچارے کے بچوں کی روٹی چھین لی گئی کہ آپ نے یہ کالج کیوں بنا دیا؟ اوپر سے بنا ہم رہے ہیں۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جھوٹوں کی بھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ادھر جائیں پوچھ لیں اسے کس طرح بنایا یہ، آج بھی موجود ہے، وہ کہیں مر نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کو اور زندگی دے، اچھے کام کرنے والوں کو زندگی دے اور زیادہ۔ ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی تھا ان کا ایک بندہ، اور بھی ادھر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو غریب پھنستا ہے اس کے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں، اوپر سے ہماری بڑی کارکردگی ہے۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ اس کے علاوہ جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، میں آج ہی درخواست اپنی واپس لے لوں گا، ان میں سے ایک بھی آگے کہ میں نے کبھی دلالی نہیں کی۔ وہ بھی غریبوں کو نوچتے ہیں، وہ بھی تاڑ میں رہتے ہیں، کدھر سے کوئی پیسے لے کے آئے گا، ہماری جیب بھی گرم کرے گا، اگلوں کی بھی ہم کریں گے۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جاہلانہ دور میں، اس طرح کے افراتفری کے دور میں، یہ آج ہی نہیں پیدا ہوئے، یہ فرعون نے بھی اسی طرح ہی کیا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ بھیج دیا تھا۔ میرے آقا جب آئے تشریف لائے، اس وقت بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جاہلیت ہی جاہلیت تھی، لوگوں کو اپنی عزت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری عزت کس بات میں ہے، ہماری بےزتی کس بات میں ہے۔ میں اور آپ اب میں کہتا ہوں، ہم رشوت دینا بھی فخر سمجھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے؟ جبکہ کھلا واضح میرے آقا کا فرمان ہے کہ رشوت دینے والا بھی دوزخی، لینے والا بھی دوزخی۔ ہمیں تو زبردستی دوزخی بنایا جا رہا ہے، اس سے اور کیا جاہلیت کا دور ہوگا؟ کوئی کسی غریب آدمی کو کبھی انصاف کی کوئی توقع ہے کہیں سے؟ اگر ہے تو بتائیں مجھے، کسی غریب کو انصاف کی توقع نہیں۔ اس سے بڑا جاہل دور کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی دوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج کر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا، لیکن آخری نبی میرے آقا محمد عربی آنے کے بعد یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھی کوئی فرعون پیدا ہو، جب بھی کوئی یزید پیدا ہو، تو موسیٰ کی طرز پہ نکلیں، حسین کی طرز پہ نکلیں، تب جا کے معاشرہ بنے گا۔ میں ان گماشتوں کو، ان جعلی شریفوں کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد چاہے جیت جائیں آپ، چاہے ہار جائیں آپ کو یہ بدماشی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کسی تھانے میں لگا ہوا SHO، کسی تحصیل میں لگا ہوا تحصیلدار، KC DC SP، جو بھی اس طرف جائے گا انشاءاللہ ہم اس کا گھراؤ کریں گے اور اپنے ضلع سے باہر پھینک دیں گے۔ اور ان جیسے ٹاؤٹوں کو، ان کے ٹاؤٹ بھی سن لیں، یہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کا بھی گھراؤ کریں گے، ان کے خلاف بھی FIR درج کروائیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح لوگوں کو نوچتے ہیں، کس طرح لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، کس طرح غریبوں کے بچوں کی روزی چھین کر بڑے بڑی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس دور میں ہمارے لیے حل ایک ہی ہے جس کے لیے میں آیا ہوں، وہ ہے حسینیت۔ حسینیت میں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، یہاں بھی ظالم حکمران ہوں، یہاں بھی لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، لوگوں کے رزق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، وہاں حسینیت ہی آ کے ان کو تحفظ دیتی ہے۔ لیکن یہ اتنی چھوٹی بات نہیں، اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے فرنٹ مین کا کردار ادا کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ سب کو
اور مجھے بھی اپنے آقا سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. ویسے تو ہمارا نعرہ ہی ایک وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم تیرے دین کے لیے حاضر ہیں. حاضری کس طرح ہے؟ اسی طرح جس طرح میرے حسین نے اپنا پورے کا پورا خاندان ذبح کروا لیا لیکن شکایت تک نہ کی. اگر ہمیں قربان ہونا پڑا تو ہم قربان ہو جائیں گے. اگر ہمارے بچوں کو قربان ہونا پڑا تو ہمارے بچے قربان ہو جائیں گے. اگر ہمیں مال قربان کرنا پڑا، اپنا مال دولت قربان کرنی پڑی، وہ بھی قربان کر دیں گے. لیکن اس ملک سے یہ اندھیری رات کو ضرور ختم کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں تو میں نعرہ لگواؤں گا اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. ہر کسی کی نیت میرا خدا جانتا ہے. کسی کے لیے بھی بدگمانی رکھنا سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں. میں سچا ہوں یا آپ سچے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے. میں آپ سب کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، ہماری جان، ہمارا مال، میری اولاد سب آپ کی ناموس پہ قربان. سب آپ کو نظام کو نافذ کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ آئیں گے آپ کے پاس. میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ان سے پوچھنا آپ ایم پی اے تھے، آپ ایم این اے تھے، یہاں بیٹھا ہے سچو، یہاں بیٹھا تحصیلدار ہماری جیبیں کاٹ رہا تھا. آپ نے کسی جگہ پہ کوئی بات کی تھی؟ آپ ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے. آپ کم از کم اسمبلی میں ہی جا کے کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے ضلع میں ظلم ہو رہا ہے، میرے حلقہ میں ظلم ہو رہا ہے. یہ تو بھائی آپ کے دشمن ہیں، یہ دوست نہیں. ان کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد ان کو ایسے نکالیں ادھر سے کہ پتہ چل جائے جس طرح ادھر لاہور میں حمدہ شہباز کو کسی نے نکالا ہے، پھر ان کو پتہ چلے. اللہ اکبر. تو سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں. انشاءاللہ دعوت مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں ہی ہیں، لیکن آج کے بعد ہم سب مل کر آقا کے دین کو اپنے ملک کا قانون بنانے کے لیے دن رات کوشش کریں گے. اور اس وعدے کے ساتھ آپ اور میں جو بھی قربان کرنا پڑا کریں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ کھاد کے لیے بھی ہمیں لائنوں میں لگا دیا جاتا ہے. آٹے کے لیے بھی ہمیں لائنوں میں، ہمیں بکاری بنا دیا گیا ہے. ایک بکاری ہی نہیں بنایا گیا، ہمیں تو بے ضمیر بنا دیا گیا ہے. کتنے میرے اور آپ کے بھائی ان کی چاپلوسی کرتے پھرتے ہیں. کیا ایسے گندے لوگوں کی بھی چاپلوسی بنتی ہے جن کو جو رشوت، سود، ہر چیز ریکمینڈ کرتے ہیں وہی ان کے سامنے عزت دار ہے. میرا کلاس فیلو بھی جیلا میں جناب میں جناب بیٹھا پتہ نہیں کتنی آدمی اپنے بندے لے آ کے میرے مار کے جناب یادی کھڑا کے دیکھ رہتا ساری کھاتا لے کے جناب لے کے اگلی راہ بندی یہ بیچارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ یاد آیا. خیر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مینو بھی ایک واقعہ یاد آ رہا. میری یو سی دے وچ
ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖਾਦ ਭੇਜੀ ਉੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਟੂ 2-2 ਗੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਣਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਛਡਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਮਰਦ ਬਣੋ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਬਖਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। لبيك 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 يا لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਟੀਸੀ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सब्बन बैन फक्तुलहु सब्बन बैन फक्तुलहु सब्बन बैन फक्तुलहु। इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। मैं खासकर 82 टीडी राणा बरादरी नाल मुखातब हाँ। ये बड़े बहादुर नस्ल चो ने, क्या बात। जिन्ने राजपूत ने एक बहादुर नस्ल ने। ओ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕੋ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਆ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਟਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਅਮਾਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਮਾਨ? ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਡੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੋਖਰ ਸਣ 96 ਚੱਕ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ DOR ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਕ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। 2-4 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਗਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਿੱਧਾਂ ਨੇ
ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ DOR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਤੂੰ DC ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, DOR ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ DC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ MNA ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਖੜੇ ਹੋ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਫਾਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਮੋ ਨਸਕ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦੀਨ। ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਬਾਂਗੇ ਦੋਹਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਕਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਅਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। क्या बात। ਤੇ ਮਰਦ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਫਖਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ